بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی تو پیارے ویورز، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ازیل کروانے کے بعد اور کمیشن کے بعد کیا پروسیجر ہوتا ہے۔ جب یہاں پہ آپ ازیل کرواتے ہیں، سیاسی پناہ کے لیے درخواست دیتے ہیں، تو یہ لوگ آپ کو 6 مہینے کا سٹے آرڈر دے دیتے ہیں، 6 مہینے کی رہنے کی اجازت۔ تو وہ جو آپ کو کاغذ نامہ ملتا ہے، اجازت نامہ، اس کو یہاں کی زبان میں کہتے ہیں پرمیسو دی سجورنو۔ تو اس کی مدت 6 مہینے کے لیے ہوتی ہے۔ تو ساتھ میں آپ کا پروسیجر جاری رہتا ہے۔ تو وہ باقی کی معلومات آپ کے وکیل کے پاس ہوتی ہیں کہ کب آپ کا کمیشن آنا ہے اور کب آپ نے وہاں پہ جا کے اپنا بیان ریکارڈ کروانا ہے۔ تو اب تو ماشاءاللہ کافی جلدی ہو گیا۔ جب میں آیا تھا تو اس وقت سال یا سوا سال یا 1.5 سال بعض اوقات لگ جاتا تھا کمیشن آنے میں۔ اب 6 سے 8 مہینے کے دوران کمیشن آ جاتا ہے، یعنی کہ ایک آپ کی پرمیسو دی سجورنو ختم ہوگی، اس کی میعاد دوسری آپ کو ملے گی اور اتنی دیر میں آپ کا کمیشن آ جائے گا۔ اب میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2 مین ریزن ہوتے ہیں سیاسی پناہ کے لیے۔ تو اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے، آپ نے کوئی بھی سٹوری اپنی دی ہے، تو بالفرض وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ وکیل کریں، جو کہ یہاں پہ فری سہولت ہوتی ہے وکیل کی، اور وکیل کے پاس وہ جو کمیشن کا رزلٹ ہوگا اس کے پاس وہ رزلٹ لے کے چلے جائیں، اپنی پرمیسو دی سجورنو لے کے چلے جائیں، باقی وہ جو آپ سے ڈاکومنٹ مانگے گا وہ بھی، تو وہ آپ کا کیس رجسٹر کروا دے گا، دوبارہ اپیل آپ کی رجسٹر کروا دے گا کہ اس کیس کو دوبارہ نظر ثانی کی جائے۔ اب اس کا پروسیجر جو ہوتا ہے وہ کم سے کم 2 سے 2.5 سال تک ہوتا ہے۔ پہلے ڈیٹ آئے گی تو وکیل خود ہی جائے گا، اگر آپ جانا چاہیں تو وہ آپ کو کہہ دے گا ٹھیک ہے آپ جانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آ جائیں۔ آج کل ویسے کرونا کی وجہ سے مشکل ہی ہے ساتھ جانا، پہلے ہوتا تھا۔ تو وہ خود ہی جاتا ہے، کتنے دیر بعد ڈیٹ آئے گی، وہ ایک ایپ ہوتا ہے، جب آپ ادھر آئیں گے تو وہ ایپ کی معلومات آپ کو مل جائیں گی۔ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں ایپ سٹور سے، تو آپ کو خود بھی آپ اپنی ڈیٹ چیک کر سکتے ہیں کب آپ کی ڈیٹ آئی ہے۔ تو پہلی پیشی کے بعد پھر دوسری پیشی، پھر تیسری پیشی پہ عموماً کچھ امید ہوتی ہے کہ فیصلہ ہو جائے شاید۔ تو کچھ ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، وہ وکیل آپ کو بتا دے گا کہ کون سے ڈاکومنٹ چاہیے، تو وہ آپ نے اس کو خود پرووائڈ کرنے ہیں۔ کہاں سے ملنے ہیں وہ بھی آپ کو بتائے گا، اس آفس میں جاؤ، فلاں آفس میں جاؤ، تو وہاں سے مل جائیں گے۔ اب سیاسی پناہ کی جو آپ نے کمیشن دیا تھا، درخواست دی تھی، وہ ریجیکٹ ہو گیا سٹوری، تو دوبارہ اپیل آپ نے کی ہوئی ہے، تو اپیل پہ آپ کو جو پیپر ملیں گے وہ زیادہ تر انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ملتے ہیں، کیونکہ سٹوری تو آپ کی ریجیکٹ ہو چکی ہے، تو انہوں نے درخواست اس پہ نظر ثانی کیا کرنی ہے۔ تو انسانی ہمدردی کے لیے پیپر ملنے کی جو بیسک وجہ ہے وہ کام کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں ان سے درخواست کریں کہ آپ کا کانٹریکٹ کریں لیگل طریقے سے۔ تو جو سال یا 1.5 سال کا کانٹریکٹ ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے، اور اگر آپ کا فار ایور کا کانٹریکٹ ہو جائے تو وہ تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا فار ایور کا کانٹریکٹ ہو جائے تو دوسری یا تیسری پیشی میں آپ کا فیصلہ آ جائے گا، اور آپ کے پیپر انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ 2 سال کے پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ آپ جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں ان سے یہ درخواست کریں، ان کی جو بھی آپ کو منت سماجت کرنی پڑتی ہے تو وہ کریں کہ وہ آپ کا فار ایور کانٹریکٹ کریں کام کا۔ جب آپ کا فار ایور کانٹریکٹ ہو جائے گا تو یہ گارنٹیڈ ہے کہ آپ کا کیس کامیاب ہو جائے گا، آپ کو پیپر دے دیے جائیں گے
انسانی ہمدردی کی بنیاد کے پر۔ اب وہ جو آپ کے رزلٹ آ گیا اس میں آپ کی اپنے قسمت ہے کہ وہ 1 سال بعد رزلٹ اپیل آپ کی ختم ہوتی ہے اور رزلٹ آتا ہے۔ اگر 1.5 سال لگ جاتا ہے آپ کی قسمت، اگر 2.5 سال لگ جاتے ہیں آپ کی قسمت۔ میرے ٹوٹل لگے تھے 1 سال اور 8 مہینے، تو میرا رزلٹ آ گیا تھا الحمدللہ۔ پھر مزید 6 مہینے لگے تو مجھے کاغذات تیار ہو کے مل گئے تھے۔ تو سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ آپ فار ایور کانٹریکٹ کے لیے کوشش کریں۔ تو اس کے بعد جب آپ کو سارا پروسیجر رزلٹ آ جاتا ہے، پیپر آپ جمع کرواتے ہیں تو پیپر تیار ہو کے مل جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا پروسیجر ہے، ان کو جو انسانی ہمدردی کی بنا پہ آپ کو پیپر ملے ہیں ان کو بھی پھر چینج کروانا پڑتا ہے۔ تو وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس کا کیا پروسیجر ہے۔ تو فی الحال کے لیے آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ تو آپ سے وہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، کوئی سوال پوچھنا ہو آپ نے تو وہ ضرور پوچھا کریں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔